جسے پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری امت میں سے بھی سب سے افضل ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور جسے نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ دوستی کا شرف حاصل ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل اس امت کے انسان تھے، اور نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی نبی علیہ السلام کے دوست تھے، بہت ہی دلی دوست تھے، اور نبی علیہ السلام نے اپنے خاندان سے باہر سب سے پہلے عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بڑوں میں کس نے اسلام کو قبول کیا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان پر آپ نے اسلام کو پیش کیا، فوراً قبول فرمایا۔ اس لیے آپ علیہ السلام کی جو نبوت کی جو زندگی ہے، 23 سالہ زندگی، اس نے مکمل 23 سالہ زندگی میں دور نبوت میں نبی علیہ السلام کی مصاحبت اور صحبت کا آپ کو تمغہ حاصل ہے، اور نبی علیہ السلام کے جتنے غزوات ہیں ان سب میں آپ کے ہم رکابی ہونے کا بھی فخر آپ کو حاصل ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح نبی علیہ السلام کو بھی جاہلیت میں بھی برے کاموں سے بچایا تھا، اسی طرح امت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاہلیت کے دور میں بھی، اسلام سے پہلے کے دور میں بھی ان کو برے کاموں سے اللہ نے بچایا۔ انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی۔ اسی طرح اس امت میں نبی علیہ السلام کے اوصاف کے حوالے سے بھی سب سے زیادہ مشابہت کے جو شرف حاصل ہے وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ یاد رکھی، اسی لیے صحابی کو ہے تو تمام صحابہ کرام کو بتایا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہے، سابق الاولون، فتح مکہ کے بعد کے مسلمان سب کا تذکرہ ہوا ہے، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کُلًا وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھی قرار دیا۔ قرآن نے اذ قال لصاحبه لا تحزن، یہ تو غار کے آپ کے ساتھی تھے، ہجرت کے دن کون ساتھ تھے؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ وہ ساتھ تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہجرت کے جو سفر کا جو نقشہ کھینچا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذ قال لصاحبه، یعنی شرف صحبت کی جو اللہ رب العالمین نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وضاحت کے ساتھ کہا، یہ نبی علیہ السلام کا ساتھی ہے، صاحب، اذ قال لصاحبه۔ اسی طرح قرآن ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قرآن کے ذریعے قرآن نے اس کی گواہی دی ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے سب سے پہلے نفر کے جو صحابی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی کے صحابی قرار دیا ہے، وہ کون ہے؟ وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کی پوری زندگی آپ کے ساتھ رہے ہیں، ہر خوشی غمی ہر موقع کے اوپر آپ کے ساتھ رہے ہیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف سے بھی نوازا کہ آپ علیہ السلام کے وفات کے بعد آپ کے قبر مبارک آپ کے روزے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وفات کے بعد بھی انہیں صحبت سے انہیں نوازا۔ آپ علیہ السلام کے قبر کے ساتھ ان کی قبر ہے، ان وفات کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی علیہ السلام کے ساتھی بنایا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد آپ علیہ السلام حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام امت کے اجماع کے ساتھ تمام صحابہ کرام کے بھی اتفاق آپ کو خلیفہ بنایا، اور صرف آپ خلیفہ نہ بنے بلکہ آپ نے نبی علیہ السلام کی وفات کی جو پریشانی جو تھی، اور ایک بہت ہی غمناک اور المناک جو واقعہ تھا اور صحابہ کرام کے لیے بہت ہی پریشان کن واقعہ تھا، اس المناک موقع کے اوپر امت کو سنبھالنے کا
شرف بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل. انہوں نے امت کو سنبھالا اور انہیں نبی علیہ السلام کی وفات کے بارے میں تسلی دی کہ اگر آج اللہ کے نبی علیہ السلام فوت ہوئے ہیں تو اس کا رب تو زندہ ہے، جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہ زندہ ہے، اس کے دین زندہ ہے، ہم نے اس دین کو آگے پہنچانا ہے. صحابہ کرام کو تسلی. اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کے انکار کرنے والے، جو اسلام سے ارتداد مرتد ہونے والے، ختم نبوت کا انکار کرنے والے بہت سارے جھوٹے مدعیان نبوت نکل آئے، ان سب کے سر خوبی اور ان سب کے فتنوں کو کچلنے کی جو سعادت اگر کسی کو حاصل ہے تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل. والسابقون الاولون، پہلے سبقت دے جانے والوں میں سے. اور اسی طرح 10 صحابہ کرام ہیں جنہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری سنائی. اسی طرح خلفائے راشدین میں سر فہرست پہلے نمبر پر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. اور صدیقیت نبوت کے بعد کا جو درجہ سب سے عظیم درجہ صدیقیت کا درجہ ہے. اگر صدیق اکبر اگر کسی کو اس امت میں کسی کو لقب ملا ہے تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے. تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بہت ہی زیادہ ہے، کیونکہ یہ بات ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اس امت میں بھی سب سے زیادہ فضیلت کس کو حاصل ہے؟ جس کے پاس علم زیادہ ہے. کس کے پاس علم زیادہ تھا؟ اس امت کے سب سے زیادہ عالم، سب سے زیادہ علم رکھنے والا، دین کا علم رکھنے والا، قرآن کا علم رکھنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے علم رکھنے والا ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے.